بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عائشہ شیخ ہے۔ آج میں آپ سے بہت امپورٹنٹ موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ آج کل بہت سے لوگوں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا اور اس پہ سستی شہرت اور پیسہ حاصل کرنے کے لیے غلط انفارمیشن پھیلا رہے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کا نام چودھری شاہد ہے، اس نے ایک ویڈیو بنائی ہے ریحان سڈل اور سلیمان سڈل صاحب کے بارے میں، جو کہ بالکل غلط، جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ اس کا اندازہ آپ کو بالکل وہیں شروع سے ہی ہو جائے گا جب آپ دیکھیں گے کہ اس نے بتایا کہ سلیمان سڈل اتنے امیر انسان تھے کہ ان کے پاس ایک ذاتی ہیلی کاپٹر تھا جس پہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بٹھا کر لائے اور اپنی ذاتی رہائش گاہ پر بھی لے کے گئے اور گاؤں میں بھی ان کو پھرایا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ بے نظیر بھٹو ایک بہت بڑی شخصیت ہے جن کے ٹورس کسی سے چھپے نہیں تھے۔ کیا وہ ممکن ہے کہ وہ کسی کے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھتی، ان کی رہائش گاہ پہ جاتی اور گلیوں اور سڑکوں گاؤں کی میں پھرتی؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اور جہاں تک ہیلی کاپٹر کی بات ہے، سلیمان سڈل صاحب کے پاس کبھی بھی کوئی ذاتی ہیلی کاپٹر کبھی بھی نہیں تھا۔ یہ بندہ جو یہ بات کہہ رہا ہے، کیا یہ پروف کر سکتا ہے؟ تو ضرور کرے، کیونکہ ایسا کبھی ہے ہی نہیں تھا۔ سلیمان سڈل ایک بہت نیک رحم دل انسان تھے اور سیاسی اور سماجی کارکن بھی تھے، جس کی حیثیت سے وہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور سلیمان سڈل کے قتل کی وجہ جو یہ بتا رہا ہے، یہ بھی بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے کسی ورکر کو مارا پیٹا اور اس کے بیٹے نے انتقاماً قتل کر دیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے کبھی بھی کسی ورکر کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کی تھی اور کسی کی حق تلفی کبھی نہیں کی۔ اور جہاں تک رہ گئی، سکھا کیا رہا ہے کہ اگر کوئی مار پیٹ کرے تو قتل کر دیا جائے، یہ چیز آپ خدا را اپنے بچوں کو بھی اس سے ویڈیو کو دکھانے سے گریز کریں اور خود بھی سمجھیں کہ اس ویڈیو میں یہ کیا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ ایسا کوئی واقعہ کبھی رونما ہی نہ ہوا تھا اور کوئی اس کی جو یہ وجہ بنیاد بنا رہا ہے وہ غلط ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ریحان سڈل کی بات جو کر رہا ہے، ریحان سڈل ایک بہت بہادر انسان تھا اور بہت چھوٹی عمر میں ہی ان کا قتل بھی ہو چکا۔ باپ کے قتل کے بعد وہ ایک اس کی سیریز تھی، یہ اکلوتے بیٹے رہ گئے تھے اور یہ بھی اپنے علاقے کے الیکشن جیت چکے تھے، جو بھی ان کی قتل کی وجہ بنی۔ جب یہ الیکشن جیتے اس کے بعد ان کے قتل کی یہی وجہ بن گئی۔ قتل کی وجہ، موقع، جگہ، جس گاڑی پہ گئے، سب غلط نہ۔ وہ اگر اتنے امیر تھے تو بائک پہ پھرتے، اگر اتنی دشمنی تھے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب غلط اور بے بنیاد ہے۔ اور جہاں تک گڈی کی بات ہے، یہ گڈی کا نہ آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے نہ انجام بتا رہا ہے۔ گڈی ایک چور تھا جو علاقے میں لوگوں کے گھروں میں چوریاں کرتا تھا، جس سے لوگ بہت تنگ تھے۔ یہی وجہ سلیمان سڈل کی ان کے ساتھ دشمنی کی بھی بنی کہ وہ چیئرمین تھے اور وہ اس چیز کا نوٹس لیتے تھے، جو ان لوگوں کو پسند نہ تھا۔ سلیمان سڈل کی ذاتی دشمنی اس گاؤں کے کسی شخص سے نہ تھی۔ یہ جو دشمنی تھی وہ اسی وجہ سے بنی کہ وہ چیئرمین رہے، لمبا عرصہ تک رہے اور وہ ان چیزوں کا نوٹس لیتے تھے، یہ جو چوریاں کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا۔ اور گڈی جو ہے، اس کا قتل ریحان سڈل کے قتل کے بھی تقریباً 10 سال کے بعد اسی طرح ہوا کہ وہ اجرتی قاتل تھا۔ اس نے کہیں آگے پیچھے قتل کیا اور انہی کی کسی معاملے میں اس کا قتل دن دہاڑے اپنی دکان میں بیٹھے ہوئے ہوا، جو کہ ریحان سڈل کے قتل کے بھی 10 سال بعد ہوا۔ وجہ کون ہے ان سارے قتلوں کی؟ کیا ریحان سڈل یا سلیمان سڈل تھے؟ تو وہ تو فوت ہو گئے، ان کے بعد تو پھر امن ہونا چاہیے تھا۔ اسی بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے قتل کے، ریحان سڈل کے قتل کے بھی کئی سالوں تک یہاں بہت سے قتل ہوئے ہیں، اور امن کب ہوا ہے اور قتل و غارت کب بند ہوئی ہے؟ جب گڈی اور انور شمیم گروپ، یہ پورے گروپ ختم ہو گئے اور اس کے بعد اس گاؤں میں امن آ گیا۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کون تھا جو قتل و غارت میں انوالو تھا، کس کے مرنے سے سکون ہوا، جس کا یہ بالکل ذکر نہیں کر رہا۔ دوسری چیز ہے کہ جو یہ انور شمیم جس نے ریحان سڈل کا قتل کیا تھا، وہ ریحان سڈل کے قتل کے بعد بھی گاؤں میں جگہ مانگتا تھا اور اس ڈیمانڈ کو جنہوں نے پورا نہیں کیا، اس نے ان کا بھی قتل کیا۔ ان کے قتل کی وجہ سے اس کو سزائے موت بھی ہوئی اور یہ پھانسی پہ لٹکایا بھی گیا اور یہ مر چکا ہے، پھانسی ہو چکی ہے اس کو۔ جو ساری حقیقت یہ چودھری شاہد آپ لوگوں سے چھپا رہا ہے، اور جس شخص کو یہ بہت معصوم بنا کر آپ کے سامنے اور سافٹ کارنر دے رہا ہے، اصل میں یہ لوگ ذاتی طور پہ چور اور ڈاکو اور قاتل تھے۔ اور سلیمان سڈل ایک اپنی فیکٹری چلاتے تھے، انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی، ان کے پاس اپنا اللہ کا دیا سب کچھ تھا، وہ اپنے پیسوں سے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، جس کی گواہی آپ کو شاہد نہیں دے گا، اس کے گاؤں کے لوگ دیں گے۔ آپ گاؤں میں جائیں، لوگوں سے پوچھیں، آس پاس کے لوگ کیا جانتے ہیں سلیمان سڈل اور ریحان سڈل کے بارے میں؟ بہت کم۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ ان کے گاؤں کے لوگ ہیں،
اور جہاں تک یہ شخص کی بات ہے، جو انفارمیشن یہ پرووائڈ کر رہا ہے میں اس کو چیلنج کرتی ہوں، یہ مجھے اس کے ثبوت دے، کیونکہ جو میں کہہ رہی ہوں میرے پاس ان دونوں ساری باتوں کے پورے ثبوت ہیں۔ ان کے قتلوں کے بھی، ان کی چوریوں کے بھی مقدمے درج ہیں، ان کے قتلوں کے بھی مقدمے درج ہیں، اور وجوہات ان کے قتل کی اور جو یہ پھانسی لگا ہے، یہ سب ان کے خلاف ثبوت ہیں میرے پاس۔ کیا یہ شخص پرووائڈ کر سکتا ہے وہ ثبوت جو یہ دے رہا ہے انفارمیشن آپ کو اس کے بارے میں، کہ ان کے پاس پلین تھا، یہ کیا ان کا اخلاق تھا، یہ کس طرح مارا انہوں نے ورکر کو؟ ایسی کوئی بھی انفارمیشن اس شخص کے پاس نہیں ہے۔ سنی سنائی اگر کوئی یہ بات یا من گھڑت بات بنا رہا ہے تو یہ کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر ثبوت کے کسی بات کو آگے کرے، جبکہ اس علاقے کے لوگ بھی سلیمان سڈل کے حق میں ہی بات کرتے ہیں۔ اس نے کہاں سے یہ بات کریٹ کی ہے؟ یہ میرا خیال ہے سلیمان سڈل اور ریحان سڈل کے مخالفین کا حامی ہے یا انہی میں سے ہے۔ سو آپ سے میری پوری گزارش ہے کہ پلیز آپ اس طرح کی ویڈیوز کو ڈسکریج کریں اور اس طرح کی چیزیں نہ دیکھیں، نہ لائک کریں، نہ کومنٹ کریں، جو کہ غلط انفارمیشن کی بیس پہ یہ شہرت لے رہا ہے۔ اس طرح نہ کہ یہ صرف اخلاقی جرم ہے، یہ قانونی طور پہ بھی جرم ہے کہ کسی کی ریپوٹیشن چاہے وہ اس دنیا سے چلا جائے خراب کریں۔ میں گڈی، انور شمیم، ان کے گروپس یا ریحان سڈل یا سلیمان سڈل کسی کے بارے میں بھی آ کر بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں مجبور کی گئی اس شخص کی اس ساری بے بنیاد باتوں کی وجہ سے۔ جو لوگ چلے گئے ہیں اس دنیا سے، ان کا معاملہ اللہ تک ہے۔ آپ پلیز ججمنٹل نہ ہوا کریں، اور یہ جو اپنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکرز کہہ رہے ہیں، ان کا کوئی اور، یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی اخلاقی ان کی ویلیوز نہیں ہیں۔ یہ اپنے صرف یہ کر رہے ہیں کہ پیسہ کمانے کے لیے کچھ بھی یہ بتا دیتے ہیں، کچھ بھی بنا دیتے ہیں جس سے ان کی ویڈیوز چل جائیں، پیسہ مل جائے، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد شاید نہ ہو سوائے اس کے کہ یہ پیسہ کما لیں، یا پھر یہ کسی کی ریپوٹیشن واقعی خراب کرنا چاہتے ہیں۔ مگر میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں بحیثیت ایک مہذب قوم یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرح چلنا ہے۔ یہ لوگ نہ صرف معاشرے کے لیے خطرناک ہیں، بلکہ یہ لوگ معاشرے کے لیے باعث شرمندگی بھی ہیں۔ ایسے لوگوں کو پلیز ڈسکریج کیجیے۔ تھینک یو۔